آپ سے مخالف آ کر کہے جو اسلام کو نہیں جانتا ہو، وہ کہے بھائی آپ کے عبد القادر جیلانی نماز پڑھتے تھے، آپ کہیں جی ہاں، فجر پڑھتے تھے، آپ کہیں جی ہاں، ظہر پڑھتے تھے، کہا جی ہاں، عصر مغربی شب پابند تھے، کہا جی ہاں حضور پکے والے نمازی تھے۔ تو آپ سے کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم قادری ہیں۔ کہا حضور تو قادری ہو کے پھر بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو قادری ہے تو اصل قادری تو وہ ہے جو اپنے پیر کے طریقے پر چلنے والا ہے، اپنے پیر کے طریقے سے محبت کرنے والا ہے۔ پیرانے پیر قرآن پڑھتے تھے، آپ کہیں گے جی ہاں قرآن پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، قرآن یاد بھی تھا۔ اور وہ آپ سے پوچھے آپ کو قرآن کتنا آتا ہے؟ آپ کہیں 4 کل سورہ فاتحہ آتی ہے۔ تو کہا کیا پورا قرآن یہ 4 کل سورہ فاتحہ ہے؟ آپ کہیں نہیں، ہاں بھائی قرآن تو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 30 پارے ہیں۔ تو آپ کا حال یہ ہے اور آپ پیرانے پیر سے محبت کرنے والے ہیں، تو اصل محبت کا تقاضا کیا؟ جو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے وہ آپ کا طریقہ ہے۔ تو آپ نیت کریں، یہاں سے بندہ کچھ سیکھ کر بھی اٹھے کہ میں نے سیکھا یہ ہے، آپ نیت کریں انشاءاللہ جس پیر کا میں مرید ہوں میں نے اس پیر کے طریقے پر چل کے انشاءاللہ 5 نماز جماعت سے ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ قرآن نہیں پڑھے نا تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا ہے۔ اور میں کہا حضور والا یہ ولی ہیں، پیرانے پیر عام شخصیت نہیں ہے۔ ہاتھ دے دیا نا، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کی محبت کو غوث پاک کے ساتھ سلامت رکھے۔ سب نے ہاتھ دیا ہے، سب کا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم۔ نکالا ہے پگلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پگلے تو ڈوبے، اور اب ڈوبے تو بچاؤ سے اعظم، امداد کن امداد کن از بند و غم آزاد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث۔ تو میں کہا آپ ہاتھ دیے نا، یہ عام نہیں ہے، خدا کی قسم آپ سے کوئی آ کر کہے حضور والا شرابی کس نے بنایا؟ آپ کہیں شیطان نے۔ قاتل کس نے بنایا؟ آپ کہیں شیطان نے۔ والدین کا نافرمان کس نے بتایا؟ آپ کہیں شیطان نے۔ آپ کو گالی بکنا کس نے سکھایا؟ شیطان نے۔ آپ کو جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ شیطان نے۔ بے نمازی کس نے بنایا؟ شیطان نے۔ تو وہ آپ سے پوچھے علی جہاں شیطان کا اتنا طاقتور ہے آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے؟ آپ کہیں جی ہاں شیطان میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان آپ کے ارادے بدل دیتا ہے؟ اتنا طاقتور ہے؟ کہا جی ہاں شیطان میرے ارادے بدل دیتا ہے۔ شیطان آپ کے خیالات میں گھومتا ہے؟ کہا جی ہاں شیطان میرے خیالات بدل دیتا ہے۔ خیال تھا کہ مسجد جاؤں گا، رستے میں شیطان ذہن خراب کرتا ہے، بندہ مسجد سے شراب خانوں کی طرف چلا گیا، مسجد سے جوئے کھانے کی طرف چلا گیا، کہا میرے خیال پر کنٹرول شیطان کا ہے۔ اب وہ تیسرا سوال کرے حضور یہ بیان کریں گے ساری طاقت شیطان کو کس نے دی؟ آپ کہے اللہ نے۔ تو میں کہا قادریوں پھر سمجھ جاؤ کہ جو اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت عطا فرمائے ہوں گے۔ تو علی جہاں یہ کوئی عام اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو بندہ قادری لگائے، آپ کا نام اگر عمران ہے قادری لگائیں، محمد عمران قادری، فخر سے کہیں آپ قادری ہیں، پیرانے پیر کے چاہنے والے۔ علی جہاں غوث پاک ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں۔ میں کہا بندہ گھبراتا تب ہے جب ایرے گیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، اور وہ فخر سے کہتا ہے جس سے پتا ہو میرا پیر چوروں کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں لاجکلی بات کر رہا ہوں بھائی، جو رب اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے رہا ہے دوستوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوں گی۔ تو علی جہاں یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی 3 کیٹیگری کے ہیں۔
سب سے کم درجے کے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دل ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ 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 اللہ، سوتے ہوئے بھی ان کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ درمیانے درجے کے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، محبت باپ سے اللہ کی رضا کے لیے، ماں سے اللہ کی رضا کے لیے، بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے، دوستوں سے اللہ کی رضا کے لیے، میرا کوئی دشمن اللہ کے لیے، دوست اللہ کے لیے۔ کہا یہ دوسرے درجے کے ہیں۔ سب سے اوپر درجے کے اولیاء اللہ جن کی جان اللہ کی ذات میں فنا ہے، نفس سب کچھ اللہ کی ذات میں فنا ہے، تمام حرام کام سے بچتے ہیں، حلال کرتے ہیں۔ ان تمام اولیاء کے لیے قرآن کا کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، شیطان نے کہا مولا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ہے تو نے مجھے نکالا نا، شیطان کو اللہ نے نکالا نا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، مردود ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھتے ہیں؟ رجیم۔ رجیم کا مطلب مردود، اللہ نے کہا رجیم، فإنک رجیم، نکل جا، مردود ہے، قیامت تک کے لیے مردود ہے۔ شیطان کہا ٹھیک ہے مولا میں جا رہا ہوں، لیکن فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، تیرے قیامت تک آنے والے بندوں کو بہکاؤں گا، کسی کو شرابی تو چور، کسی کو زانی تو حرام کار، حرام کھانے والا، کسی کو جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، جتنے بندے ہیں سب کو بہکاؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے نیک ولی ہیں، قریبی ہیں، ان کا میں بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے فرمایا اللہ کے اولیاء کی طاقت یہ ہے کہ شیطان اپنے تمام ہتھیار ان کے آگے رکھ دیتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں کر سکتا۔ میں کہا میرا پیر ولی نہیں بلکہ ولیوں کا امام ہے، جس کی شان یہ ہے کہ مریدی لا تخف کہہ کر اس نے یہ بیان کر دیا ہے کہ شیطان تو میرا تو کیا، میرے مریدوں کا بھی بال بھی بگا نہیں کر سکتا ہے۔ تو علی جہاں ہم نے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فخر سے اپنے نام کے آگے آپ کا جو بھی نام ہے، میرا نام عدیل ہے، عدیل رضا قادری، فخر سے کہا الحمدللہ ہم قادری ہیں، پیران پیر کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے، آپ تاریخ اٹھائیں حضور والا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ پیران پیر کیا ہیں، آپ کو پتہ لگے گا حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے، ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کیا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر واز کیا کرتے تھے تو یہودی آپ کے بیان میں بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو اللہ ان کو ایمان نصیب فرما دیا کرتا تھا۔ عیسائی بیٹھتے تھے، آپ کا بیان سنتے تھے، جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا کرتا تھا۔ فخر ہے حضور، فخر ہے، ہم دنیا